أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد، فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات محمد وعلى. آیت کا ترجمہ اب آپ حضرات کے ذہن نشین ہو چکا ہوگا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، ان صلاحیتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ انسان اونچا اٹھتا ہے تو اونچا اٹھتا چلا جاتا ہے، لیکن طاقت کا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اتنا ہی غلط استعمال سے اسی پروپورشن سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ انسان جس کو اللہ نے بہت طاقت دے کر بھیجا ہے، جب اس کو پیدا کیا تو ارشاد ہوا کہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، روح اللہ میں تھوڑی ہے، روح کا تو اللہ پیدا کرنے والا ہے. اس لیے جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی روح پھونکوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں روح کے معنی ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت کا ایک پورشن انسان کو دے دیا ہے. اب اس کی ان لمیٹڈ طاقت کا اندازہ کریں، اس طاقت کا ایک حصہ انسان کو دے دیا گیا ہے، تو اب انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہ انسان کبھی بھٹوں میں رہتا تھا، یہ انسان آج چاند پر ٹہل رہا ہے. یہ انسان کبھی پیدل چلا کرتا تھا، کوئی شے ایسی نہیں تھی جو انسان کی دشمن نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک. ہوائیں انسان کے دشمن تھیں، طوفان انسان کے دشمن سے، سمندر انسان کے دشمن تھے، بارشیں انسان کے دشمن تھیں، چیتے، بھیڑیے، بچھو، سانپ، مچھر تک اور چونٹی تک انسان کے دشمن تھے. اور پھر جو مواقع تھے اس کی ترقیوں کے لیے کہ یہ کہیں سے کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ سب اس کو اللہ نے کرامت کی تھی. تو یہ جتنا چاہے اونچا اٹھتا چلا جائے، اور غلط راستے پر اگر شیطان کے بہکانے میں آ گیا تو پھر جتنا چاہے گرتا چلا جائے. اور یہی نہیں کہ خود جتنا چاہے اٹھتا چلا جائے، جتنا چاہے دوسروں کو اٹھاتا چلا جائے، اور جتنا چاہے دوسروں کو گراتا چلا جائے. انسان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تاریخ کا یہ بہت بڑا سانحہ ہوا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں
چالاک عیار اور مکار لوگوں نے ان کو کنارے بٹھا دیا اور خود حکومت پر قبضہ کر لیا. حکومت پر قبضہ کیا تھا اگر لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے, لوگوں کو تکلیف دور کرنے کے لیے, تو آل محمد معاف کر دیتے. میں آپ کے سامنے مثال دے دوں, یہاں پر پاکستانی حضرات کی اکثریت ہے. پاکستان کس نے بنایا؟ پاکستان بنانے میں مین کیریکٹر سر سید کا ہے. سر سید سنی تھے اور پکے سنی تھے. ہم کو سنیوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے, بلکہ بس صرف نہ بس سنیوں سے کوئی شکوہ ہے, نہ بہابیوں سے کوئی شکوہ ہے, نہ دیوبندیوں سے کوئی شکوہ ہے, نہ ہر ایک کو اپنا مسلک مبارک ہو, بس ناانصافی نہ کرے, اتہامات نہ لگائے, ہماری جان کا دشمن نہ بنے, ہم کو بھی ایک انسان سمجھے, بس اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. سر سید تھے, سنی تھے, پکے سنی تھے, مگر ہمیں سر سید سے کوئی شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ سر سید کو ستانے والے شیعہ نہیں تھے, سر سید کو ستانے والے سنی تھے. سر سید کے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, قتل کے جو فتوے دیے گئے تھے جس پر 60 مفتیوں کی, ہندوستانی مفتیوں کی مہریں لگی تھیں, اس کو آپ دیکھ لیں. جن 60 ہندوستانی مفتیوں کی مہریں لگی تھیں اور 61 سعودی عرب کے مفتی تھے, اس میں سے ایک بھی شیعہ نہیں تھا. اس لیے کہ شیعہ کلچر میں عالم کی قدر ہوتی ہے, عالم کی قدر کے فتوے نہیں دی جاتے. تو اگرچہ وہ سنی تھے لیکن ہم نے ان کو عزت دی, ہم نے ان کا احترام کیا. سنی تھے مگر ہوشیار تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور سب کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. فسادی عناصر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی نئی نئی بنی تھی, ابھی میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, کوئی سننی بھی سن سکتا ہے, ضرور سنے, تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اس میں کیا کر سکتا ہوں, مجموعاً بیان کروں گا لیکن بہت نرم الفاظ میں بیان کروں گا. کچھ عناصر ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ یہاں شیعوں کا قتل عام ہو جائے. انہوں نے کسی ہاسپٹل کے ٹوائلٹ میں جا کر تبرہ لکھ دیا, مگر چونکہ سنی تھے اس لیے تبرہ لکھنا نہیں آتا تھا. چونکہ سنی تھے ان کو تبرہ بیچاروں کو لکھنا نہیں آتا تھا, تو انہوں نے پہلے خلیفہ کا نام لکھا کہ بر فلاں لعنت, بر فلاں لعنت, بر, جو ترتیب تھی اسی ترتیب سے لکھا بر فلاں لعنت, بر فلاں لعنت, بر فلاں لعنت, اور ہنگامہ مچا دیا کہ شیعوں نے آگے تبرہ لکھ دیا, شیعوں نے ٹوائلٹ میں تبرہ لکھ دیا, شیعوں ایک قریب تھا کہ قتل عام ہو جائے. سر سید تک معاملہ پہنچایا گیا. سر سید جب آئے, ایک تیز آدمی تھا وہ, اس نے آتے ہی دیکھا کہ پہلے نمبر 1 پر ہے, پھر نمبر 2 پر ہے, پھر نمبر 3 پر. کہ یہ کسی شیعہ کی حرکت نہیں, تمہاری یہ حرکت ہے. شیعہ جب تبرہ لکھے گا پہلے نمبر 2 پر لکھے گا, پھر نمبر 1 پر, پھر نمبر 3 پر, صلوات پر محمد وار, اور آگے صحیح بات ہے. وہ کسی سنی ہی نے لکھا تھا محض فساد کرانے کے لیے. تو ذہانتوں کے ذریعے سے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے, جذبات کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا. یہ بات میں جب سے آ رہا ہوں آپ کے سامنے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ مسئلے حل کرنا ہے تو ڈونٹ بی سینٹیمنٹل اینڈ ایموشنل, بی ریشنل. ذہانت سے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک سر سید تھے, اس کے بعد علامہ اقبال. علامہ اقبال بھی سنی تھے, ہم کو ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو ملاؤں کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. چاہے سنی ہو چاہے شیعہ بھائی, جو ملاؤں کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. اور پھر سنی تھے مگر یہ کہے گئے کہ ان کی بہرحال جو اہل بیت سے جو ان کو عقیدت تھی وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے. روز صبح کو اٹھ کے مناجات مولا علی کی بارگاہ میں پڑھا کرتے تھے. تو آج کل کے جو دیوبندی حضرات ان کے دونوں پکے مشرک تھے, پکے مشرک تھے. وہ پوری مناجات ان کے دیوان میں موجود تھی, اب شاید نکالی جا رہی ہے, نہیں نکالی گئی تو نکال دی جائے گی, لیکن اب کہاں نکل سکتی, وہ تو آ گئی تو آ گئی. اور کیا آپ نے تو سننی تھے مگر یہ کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سے. اس کے بعد کون سے بنانے والے؟ راجہ محمود آباد, جن کا پیسہ لگا, ان کا جو مسلک تھا وہ ظاہر ہے. اس کے بعد اصل بنانے والے کون تھے؟ محمد علی جناح. محمد علی جناح کیا تھے آپ جانتے ہیں,
وہ بھی تھے اس سر سید کی طرح سے. لوگوں کو تو لڑانے کے لیے بس ایک بے چینی رہتی ہے کہ لڑ جائیں کسی صورت سے. تو قائد اعظم سے اگر پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں, ان کا رسول اللہ کیا تھے؟ رسول اللہ کیا تھے؟ سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ اس کا انہوں نے جان اپنی بچائی. اس طرز فکر کے لوگوں نے, آپ پاکستانی حضرات توجہ فرمائیں, اس طرز فکر کے لوگوں نے پاکستان بنایا. اور میں پڑھ کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پاکستان بننے کی ہمیشہ مخالفت کی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جماعت, سب کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ پاکستان بننے کی مخالفت کی. پورا زور لگا دیا کہ پاکستان بننے نہ پائے. اور جب پاکستان بن گیا تو کیا ہوا؟ جماعت اسلامی کے دانت لگ گئے پاکستان کے اوپر. جب پاکستان بنایا تم نے, اب ہمارے قبضے میں آ جائے تاکہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. پاکستان کے لیے ہر مسلمان کے دل میں صاف کرنا ہے, کبھی آپ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوجیے گا. ان بنانے والوں نے کیا کیا قربانیاں دی. سر سید کا ایسا انسان, اس کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی تھی گھر کے سامنے, لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. چندے سے لاش اٹھی, پتہ ہے آپ کو قائد اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اب کنہوں نے آ کر چھاپ کر بیٹھ لیے, انہوں نے قربانیاں دی. اب طرف لوگ آ کر بیٹھ گئے, بکاؤ لوگ. پاکستان کی جو گد بن رہی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. جو صورتحال ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. پاکستان میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں, پاکستان کیا پیسہ, میں تو اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں صاف کرنا ہے. مگر جو بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں, میرے دل میں درد ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب مصیبت آتی ہے تو اسے مصیبت سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ایک سیکشن آف سوسائٹی کا وہ شاید شکر کے سجدے کرتا ہوگا, کیونکہ ان کی جیبیں بھرتی ہیں, ان کی جیبیں بھرتی ہیں. اب کوئی آیا, جیبیں ان کی بھری. ابھی فلڈ آیا, اتنا زبردست تاریخی فلڈ, کتنے لوگ بیچارے برباد ہو گئے, ان کی جیبیں بھر گئی. وہ یہی صورت اسلام کے ساتھ ہوئی کہ جن لوگوں نے اسلام سے زندگی بھر جنگ کی تھی, وہ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان نام کے تو مسلمان ہو گئے, مگر سیرت ان کی تبدیل نہ ہو سکی. صلوات محمد و آل محمد. بس تمہیں سلسلہ کلام میں دل جلا ہوا تھا تو کہیں سے کہیں نکل گیا. لیکن عرض کرنے مقصد یہ, انسان اور اسلام, یا انسان اسلام میں کیا حیثیت ہے. تو میں نے ایسی آپ کے سامنے کہ جو یہ اللہ کی مسئلہ تھی وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا وہ فقط انسان نہیں تھا, وہ سب سے پہلا مسلمان بھی تھا. انسان اور اسلام, انسان اور اسلام, انسان اور اسلام, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ اس لیے چلے کہ انسان میں بے پناہ طاقتیں تھیں, انسان میں بے پناہ صلاحیتیں تھیں. اس لیے ان صلاحیتوں کو, ان طاقتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام ساتھ ساتھ بھیجا گیا کہ ایک سیکنڈ بھی اسلام, انسان بغیر اسلام کے رہنے نہ پائے. تو جو رکھیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا, جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تو وہ ایک مسلمان تھا. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے, یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آج بھی جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, تو حضور کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. جیسے پہلے انسان آیا اس دنیا میں یا اس کی برتھ ہوئی تو وہ مسلمان تھا, اسی طرح سے جب تمہاری کسی عورت کے پیٹ سے کوئی بچہ نکلتا ہے, چاہے بچی ہو یا بچہ ہو, تو بچہ فقط بچہ نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہوتا ہے. یہ غلط ماحول ہوتا ہے, یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, یہ اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں, یہ شیاطین انس و جن ہوتے ہیں کہ جو اس کو بہکا دیا کرتے ہیں. اور جہاں ایمان کا ماحول ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا, مجلسوں کو ذکر ہے ویسے الگ نہیں کیا جا سکتا, مجبوری کی بات ہے, بالکل مجبوری کی بات. ہم دوسری مثالیں کہاں سے لے کر آئیں. اسی لیے جہاں پر کافرانہ ماحول نہیں ہوتا ہے
صحیح معنوں میں ایمان کا ماحول ہوتا ہے، وہاں رسول کی رسالت پردہ غیب میں ہوتی ہے، مگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان رہتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ سب سے بڑا اس بات کا ثبوت کہ حضرت ابو طالب کافر نہیں تھے، سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اگر معاذ اللہ ابو طالب کافر ہوتے تو علی پیدائشی مومن نہ ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کبھی کبھی چکر کھائے جاتے ہیں، نہ کھایا کہ یہ چکر آپ سے توقع نہیں ہے شیعہ میں اپنی ذہانت کے سہارے باقی رہیں۔ جب لگتے ہیں نمبر کہ پہلے نمبر پر کون مسلمان ہوا، دوسرے نمبر پر کون مسلمان ہوا، تیسرے نمبر پر کون مسلمان ہوا، چوتھے نمبر پر کون مسلمان ہوا، تو آپ بھی لڑنے لگتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو مولا علی مسلمان ہوئے تھے۔ It's wrong، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس ممبر پر بیٹھ کر مجھے اپنی کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ رسول تشریف فرما ہیں، رسول کے سامنے یہ بحث ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، کسی نے کہا کوئی اسلام لایا، کسی نے کہا کوئی اسلام لایا، کسی نے کہا کوئی اسلام لایا۔ آخر میں رسول سے صحابہ نے دریافت کیا کہ متى آمن علی بن ابو طالب، فلاں ایمان کب لائے، ہم کو معلوم ہے، فلاں ایمان کب لائے، ہم کو معلوم ہے، فلاں ایمان کب لائے، ہم کو معلوم ہے، یہ بتائیے متى آمن علی بن ابو طالب، علی کب ایمان لائے؟ تو رسول مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا، میں سنا دوں اصل جملہ فرمایا، متى كان كافرا حتى يؤمن، تم یہ بتا دو کہ علی کافر کب تھے تو یہ بتا دوں گا تو مومن کب ہو گئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں افراد کو۔ پھر پرانا سبق دوہرا رہا ہوں، پلیز کم کلوزر ٹو می۔ جگہ خالی ہوتی ہے تو برا معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ۔ علی کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی تھی، علی کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی تھی، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علی مومن پیدا ہوئے تھے۔ کیوں؟ ابو سفیان جیسا بھی تھا، کہیں کوئی کسی خاندان بڑے سے بڑے خاندان میں اچھا ہوتا ہے ہم سے قدر کرتے ہیں، اچھے سے خاندان برے ہوتے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہوتا ہے۔ یزید کا بیٹا خود جس نے اپنے باپ پر لعنت کی، اسی یزید کا بیٹا ہے، مگر ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تب تو حکومت کو چھوڑ دیا اس نے۔ ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اس کا نام تھا، یہ رسول اللہ کی بیوی تھی مگر ایمان لے آئی تھی۔ جب صلح حدیبیہ کو توڑ دیا گیا تو یہ مکے والے ڈرے اور اس نے لوگوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کر تم اس صلح کو پھر دوبارہ اس کی تجدید کر لو، رینیول کر لو۔ یہ آیا تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، بستر جو بچھا ہوا تھا اس پر یہ بیٹھنا چاہتا تھا۔ سن لیجیے، دیکھیے کسی کی بھی کوئی بات ہوگی تو ہم تعریف کرتے ہیں۔ بستر بچھا ہوا تھا اس پر، بیٹی نے بستر بچھایا تھا اس پر بیٹھنا چاہتا تھا، بیٹی نے پھٹاک سے بستر کو الگ کر دیا، کہا کہ زمین پر بیٹھوں، یہ بستر تو نے کیوں ہٹا دیا؟ سن لیجیے، یہ سیاہ سنی سب جگہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بیٹی نے باپ کے لیے بستر ہٹا دیا، نہیں بیٹھنے دیا بستر پر۔ کہا اس بستر پر کیوں نہیں مجھے بیٹھنے دیا؟ کہا کہ یہ بستر رسول کا ہے، رسول کے بستر پر نجس آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ کو کہہ دیا کہ تو کافر ہے اس لیے نجس ہے، نجس آدمی رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان کی بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے پاک بستر پر بیٹھنے نہ دے اور اللہ ایک نجس بچے کی ولادت خانہ کعبہ میں کرا دے؟ آپ بتائیے
کیونکہ علی کی ولایت خانہ کعبہ میں ایکسیڈنٹلی نہیں ہوئی تھی. اٹ واز آل پری پلانڈ. اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے. سب جس واز آل پری پلانڈ، یہ پہلے سے طے شدہ تھا. تو یہ رکھا ہی اس لیے کیا تھا کہ علی کو کعبے میں پیدا کیا جائے. اچھا فرض کیجئے کہ اگر علی کعبے میں پیدا ہو گئے تو میں چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں کو، تو پیدائش کے ساتھ ساتھ کچھ نجاستیں برآمد ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ولادت علی کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا تھا؟ کہیں تاریخ میں نہیں ہے خانہ کعبہ کو دھویا گیا ہو. ہر سال خانہ کعبہ کا غسل ہوتا ہے. آپ پانی سے نہاتے ہیں، خانہ کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گلاب کے پانی سے نہاتے ہیں. اور جو نجس لوگ ہیں وہ لے جا کے وہاں ان کو وہ جا کے وہاں پر غسل لیتے ہیں. اس کے بعد نجب لگا پڑھیے، مولا فرماتے ہیں کہ رسول نے شروع ہی سے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا اور میں بالکل چھوٹا سا تھا. جو خاص کروشل پوائنٹ ہے وہ میں عربی میں پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو شبہ نہ رہے. مولا فرماتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا مگر میں رسول کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا کرتا تھا، جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. چھوڑتا نہیں تھا رسول کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے کیا ہیں، اتنے سے ہیں ابھی 4 برس ہوں یا 5 برس ہوں، باپ کے ساتھ، باپ تو تھے ہی رسول اللہ کے پاس چلا کرتے تھے. نجب لاغا میں فرماتے کہ انی ارا نور النبوہ واشم ریح الرسالہ، مگر اس بچپنے کے عالم میں بھی میں رسول کے چہرے پر رسالت کا نور دیکھا کرتا تھا اور نبوت کی خوشبو محسوس کیا کرتا تھا. اور کیا آپ نے تو جو بچہ 4-5 برس کی عمر میں نبوت کی خوشبو محسوس کر رہا ہو، رسالت کا نور دیکھ رہا ہو، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ صلوات علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ. اور پھر ایمان کی شان کیا تھی؟ تشریف فرمائے مولا علی. اسی طرح سے سامنے ایک سفید دیوار ہے. ایک شخص پوچھتا ہے کہ مولا علی آپ کو رسول کی صداقت پر کتنا ایمان ہے؟ آپ نے فوراً کہا کہ اس دیوار کا کلر کیسا ہے. دیکھیے وہ چلتے چلتے بھی جو بات کہتے ہیں اس میں حقیقت ہوتی ہے، چھپی ہوئی حقیقت. کہا کہ یہ دیوار جو سا کلر کیسا؟ اس نے کہا وائٹ، سفید. کہا میں بھی کہتا ہوں سفید ہے. تو کہا آپ کے ایمان کا دیوار کے سفید ہونے سے کیا تعلق؟ کا تعلق نہ ہوتا تو میں کہتا کہے کے لیے. تم بھی کہہ رہے ہو سفید ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سفید ہے، میری آنکھیں دکھا رہی کہ یہ سفید ہے. لیکن بفرض اگر رسول آ جائیں اور آ کر کہیں کہ دیوار جو ہے یہ وائٹ نہیں ہے بلیک ہے، تو میں اسے بلیک کہنا شروع کر دوں گا. اس نے کہا آنکھوں سے جو شے سفید دکھائی دے رہی ہے اسے آپ بلیک کیسے کہیں گے؟ کہا اس لیے کہوں گا کہ انسان کی آنکھ اسے دھوکہ دے سکتی ہے مگر اللہ کا رسول اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اور آج بچہ جانتا ہے کلر بلائنڈ بیماری ہوتی ہے. ایک سرٹن کلر جو ہے وہ انسان کو دوسرا کلر شکل میں دکھائی دیتا ہے. تو اب کچھ باتیں میں سننا چاہتا ہوں، میں توجہ رکھیں. پہلا انسان فقط انسان نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے. کیوں ہے مسلمان؟ کیوں ہے اسلام کے ساتھ ساتھ؟ تاکہ اس کے ساتھ جو صلاحیتیں ہیں اس پر اسلام کا کنٹرول رہے. اس انسان کو تحفے میں پہلی شے کیا دی جاتی ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا، علم دیا گیا. میں کوئی مجلس نہیں چھوڑ رہا ہوں، آپ نہ سنے تو میں عند اللہ بری ہوں. جو کچھ میرے امکان میں کر دے رہا ہوں. جب تک کہ آپ ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھیں گے کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. پلیز میری بات کو سن لیجیے، خدا کے واسطے میری بات کو سن لیجیے. بچوں اب ایکسلنس ان ایجوکیشن کا زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دینی دنیاوی تعلیم کا اسلام میں کوئی فرق
نہیں ہے. یہ ہمارے مسلمان جو کلرجی تھے، مولوی تھے، یہ انگریزوں کے پھیلائے جال میں پھنس گئے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ دو جب انگریز یہاں آئے اس وقت یہ پوزیشن شروع ہوئی ہے. اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی کنسپشن ہی نہیں ہے. اسلام میں تو صرف یہ علم نافع اور علم غیر نافع. ہر وہ علم کے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکو یا فائدہ اٹھا سکو وہ دین ہے. جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو وہ دین نہیں ہے. ہاں، دینی علم کون سا ہوتا ہے؟ آپ کچھ بھی پڑھیں، اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹو ہے تو وہ دینی علم ہے، اگر نگیٹو ہے تو وہ دنیاوی علم ہے. آپ اگر قوم گئے ہیں یا آپ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص، کوئی بچہ گیا ہے نجف اشرف، اور اب جو حالات ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس لیے گیا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، وہاں سے ماں باندھ کے آؤں گا، ابا پہن کے آؤں گا، قبا پہن کر آؤں گا، آنے کے بعد لوگوں سے ہاتھ چبواؤں گا، خمس کا پیسہ وصول کروں گا، زکوٰۃ کا پیسہ وصول کروں گا، حساب کسی شے کا دوں گا نہیں. تو گیا ہے، قوم گیا ہے، ایران گیا ہے، نجف، مگر یہ علم دین نہیں، یہ علم دنیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر. اور اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں مثلا، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر جمعہ نہیں بنیں گے بلکہ ڈاکٹر ہفتہ بنیں گے، غریبوں کی خدمت کریں گے، مریضوں کا علاج کریں گے، منی مائنڈڈ نہیں ہوں گے، تو یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، یہ علم دین ہے. تو ہر وہ شے، بس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بچوں سمجھ لو بیٹا خدا کے لیے، ہر وہ شے کہ جو لوگوں کے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان مشکلوں کو حل کرے وہ دین ہے. جو راہ میں مشکلیں پیدا کرے وہ دنیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اب حضرت آدم کو پہلا تحفہ جو اللہ کی طرف سے ملا وہ کیا ہے؟ علم. تو اب آدمی کون ہوگا؟ آدم کو پہلا تحفہ ملا ہے علم. تو ہر آدمی جو اپنے کو آدم کی طرف منسوب کر رہا ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو اس کو آدمی کہنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے یہ سب پہلی چیزیں چل رہی ہیں. آدم کو پہلا تحفہ ملا علم. رسول پر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ وہ ہے کہ جس نے پین کے ذریعے، پین اس کو نہیں کہتے کہ میری جیب میں لگا ہوا ہے، قلم عربی زبان میں آلہ تحریر، ہر وہ چیز کے جس سے آپ کچھ لکھ سکیں وہ قلم ہے. آج کا کمپیوٹر قلم ہے، بال پوائنٹ پین قلم ہے، پینسل قلم ہے، ہر وہ شے جو لکھے کسی بھی طریقے سے وہ قلم ہے. خیریت تھی تو زبانوں میں طالبان نہیں تھے، ورنہ وہ اس وحی کو بدل دیتے. وہ کہتے تھے علامہ بالگن بالگن کرتے تھے، مصیبت میں جا. تو پہلی وحی جو حضور کو نازل ہوئی اس میں کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ علم کا. توجہ رکھیے گا. علم کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی کروشل بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. علم بھی بہت اہم ہے، مگر اس علم میں اور اللہ کے اسم میں جدائی نہیں ہونا چاہیے. جب یہ علم اسم الہی کے ساتھ، جیسے کہ قرآن نے کہا، آگے بڑھے گا تو تعمیر کی راہ میں چلے گا، تخریب کی راہ میں نہیں چلے گا. اور اگر فقط آپ نے اسم جو سمبل ہے دین کا، فقط دین کو لے لیا، سو کال فقط آپ نے دین کو لے لیا، تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، طالبان بن جائیں گے. اور اگر فقط علم کو لے لیا، فقط نالج کو لے لیا اور اسم کو چھوڑ دیا تو مسٹر بش اور اوباما بن جائیں گے. مولا نے کتنی پیاری بات کی بیٹا، غور کرو. مولا فرماتے ہیں العلم والدین تو امان اذا افترقا احترقا.
علم اور دین یہ دونوں ٹوئنز ہیں. میں اس کی مثال دے دوں آپ کے سامنے. پانی کا قطرہ، پانی کا کام کیا ہے؟ آگ بجھانا. پانی کا ایسے بنتا ہے، دو گیسز، ہائیڈروجن اور آکسیجن. یہ دونوں گیسیں اگر الگ الگ ہو تو ایک آگ لگانے والی، ایک آگ بھڑکانے والی. اور کیا نا آپ نے؟ تو ان دونوں کو الگ الگ کر دیے تو آگ لگ جائے گی، ملا دیے تو آگ بجھ جائے گی. مولا یہی فرماتے کہ علم اور دین کو الگ الگ کر دیا تو علم بھی آگ لگا دے گا، دین بھی آگ لگا دے گا. ملا دو گے تو دنیا میں آگ بجھ جائے گی. صلوات محمد والے محمد. علم سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، نالج سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. میں ایک دینی انسان کے سے بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بشرطے کہ غلط ہاتھوں میں نہ جانے پائے. دین بھی تو غلط ہاتھوں میں گیا تو کیا بن گیا؟ معاویہ یزید بن گیا. جس میں دین کی خطر تھوڑی ہے ان ہاتھوں کی خطر ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ علم ہو مگر اسم الہی کے ساتھ ساتھ کہ اسم الہی کا کنٹرول. آپ مجھے انصاف سے بتا دیجئے. آپ بعد میں سوال مجھ سے کریے، آپ تو سوال کرتے ہی نہیں، میں کیا کروں. لاسٹ کی سیڑھی میں دیکھ رہا تھا اور میں تو بالکل بھائی کیا بتاؤں، میں تو بالکل بات یاد ہی نہیں رہتی. پورا ایک سیشن تھا جس میں اور خاص طور بچیوں نے بہت سوالات کیے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. آپ بھی سوال کیجیے اور میں نے ایسا کوئی ہاتھ جوڑ کے معذرت کر کے سوال نہیں، میرے سینئر بچہ سے سوال کیجیے. مجھے کبھی غصہ افسا نہیں آتا، کئی مرتبہ آپ کے سامنے کر چکا. تو اب اسلام کہتا ہے کہ علم ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو مگر اسم کے ساتھ. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میری مربت سے نہیں. آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے بیٹھے، آپ ایک گھڑی بنانے کے لیے بیٹھے، ایک واچ. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب گھڑی بنانے کے لیے بیٹھے آپ تو آپ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ گھڑی بنے گی لوگوں کو نفع ہوگا. آپ نے لوکوموٹو بنایا، فرش کی ایجاد کیا، بنانا شروع کیا، آپ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ لوکوموٹو بناتا ہوں پبلک کے فائدے کے لیے. جب تک وہ لوکوموٹو چلتا رہے گا آپ کا کھاتا بھی چلتا رہے گا. آپ کو اسلام کو آپ سمجھیے، لوگ آپ کو سمجھاتے نہیں ہیں بھائی. اسلام خالی روزہ نماز کا نام تھوڑی ہے. اسلام کی روح یہ وہ کام کرو کہ جس سے سوسائٹی کو نفع پہنچے، جس سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوں. آپ نے شپ بنایا، شپ یارڈ میں آپ گئے، کام شروع ہوا، آپ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پیسنجر پلین بنایا، کہیے شروع کیجیے بنانے، آپ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہیں گے نا. اور اگر آپ نے شراب کا کارخانہ لگایا تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، بسم اللہ تو نہیں کہیں گے. اگر آپ نے مہلک ہتھیار بنائے، دیکھیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے مدینے کے یہودی جانتے تھے کہ رسول اللہ آنے والے میں آیت پڑھنا، یہ قرآن میں ہے کہ آیت پڑھ دو آپ کے سامنے. لیکن جب رسول اللہ آئے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ آنے والا رسول ہے مگر انکار کر دیا، کفر اختیار کر لیا. کیوں یہ معلوم ہے آپ کو؟ مدینے کے یہودیوں کی بزنس تھی اسلحہ. اب اس زمانے میں بم تو ہوتے نہیں تھے، کرسٹل بم اور یہ بم اور وہ بم. وہ تو نیزے، تلواریں، تیر، کمان یہ سب بنایا کرتے تھے. تو اگر عرب میں جنگ ختم ہو جائے تو بزنس ختم ان کی ہو جائے گی. تو وہاں دو ٹرائب بہت پاورفل تھے، ایک اوس ایک خزرج. ان دونوں کو بھڑکایا کرتے تھے، کبھی اس کو بھڑکا دیا، کبھی اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا. جنگ شروع ہو گئی، ان کا اسلحہ بکنا شروع ہو گیا. خدا نہ کرے کسی ملک کی اکانومی بیسڈ ہو جنگ کے اوپر، وار بیسڈ اکانومی. جب تک وار بیسڈ اکانومی ہے دنیا میں امن کے نعرے لگانے والے جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے. آج بھی ایک ملک ہے اسی پڑوس میں کہ اگر دنیا میں امن قائم ہو جائے تو ان کا انتقال پرمدال ہو جائے. ان کی ساری اکانومی جو ہے وہ وار بیسڈ اکانومی ہے.
لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ایک قوم وہ ہے جو بیوقوف بننے کے لیے پیدا ہی ہوئی ہے. معاذ اللہ توبہ. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جنہوں نے اس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. قرآن میں کہیں نہیں, استغفر اللہ, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر عربوں کے لیے آیت اتاری ہوتی تو ارشاد یہی ہوتا ہے میں نے عربوں کو نہیں پیدا کیا مگر بدھو بننے کے لیے. جا کے وہ بھڑکا رہے ہیں ان کو کہ ایران تم پر چڑھ بیٹھے گا, ایران تم پر حملہ کر دے گا. ایران کبھی کسی مسلم ملک پر حملہ نہیں کرے گا. ڈرائے دے رہے ہیں. یہ ڈرانا بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے, سچا قصہ بتا رہا ہوں بیٹا, آپ چاہے روئیے چاہے ہنسیے, بالکل سچا قصہ, بھی 2 مہینے پہلے کا قصہ ہے. ایک نوجوان لڑکا 20-22 سال کا, میں نے خود دیکھا اس کے اپنی آنکھوں سے, صورت شکل کا بھی اچھا, ماں کا پیارا. اب جاہل خاص طور پر عورتوں میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ان کو یہ شک ہوا کہ میرا یہ پیارا بچہ صورت شکل کا اچھا ہے, اس پر بری روحوں کا حملہ ہو رہا ہے. بری روحیں. وہ ایک تعویذ لکھنے والے کے پاس پہنچ گئی, گنڈا لکھنے والے کے پاس پہنچ گئی, فریتا جو لکھتا ہے اس کے حوالے کی. بالکل سچا واقعہ ہے. آپ کے بچے کی تصویر پوچھوا دوں آپ کو, دیکھ لیں, آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ کو بھائی, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لڑکے کو. ماں اکلوتا لڑکا, اچھا خاصا 60 فٹ کا, اور وہ جو بندے لکھنے والے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال بالکل صحیح ہے, اس کو چاروں طرف سے بری روحوں نے گھیر رکھا ہے. اس بچے کو, ارے بھیا خدا کے لیے یقین کیجیے, غلط نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بچے کو آپ کے چاروں طرف سے بری روحوں نے گھیر رکھا ہے, اور وہ کہاں لگی کیا کروں. کہنے بہت سخت بات آپ کو کرنا پڑے گی, آپ ماں ہیں مگر جب تک آپ یہ کریں گے نہیں یہ بری روحیں بھاگیں گی نہیں. کہا کیا کروں. ایک فلیتا روئی کا بنا کے دیا, 2 فلیتے ہیں تیل میں ڈبو کے دیے کہ اس کو لے کے جائیے, جب شام ہو جائے تو دونوں فلیتے اس کے کانوں میں رکھ کے اور آگ لگا دیجیے گا. جب یہ فلیتے جلتے جلتے بجھ جائیں گے تو روحیں بھاگ جائیں گی. وہ ماں وہ فلیتے لے کر آئی, وہ خبر لوں گا ان کی جا کے کہ میں ابھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے, میں چھوڑوں گا تھوڑی, وہ رمال کو میں جیل بھجواؤں گا. وہ ماں نے اپنے ہاتھ سے وہ فلیتے ان کے کانوں میں رکھے, تیل لگے ہوئے, اس میں آگ لگا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ بری روحوں تو نہیں گئی, کان غائب ہو گئے. دونوں کان, بیٹا یقین کرو, دونوں کان نہیں غائب ہو گئے, بالکل خالی سوراخ ہے. اس بچے پر اتنا اثر ہوا کہ 3 مرتبہ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. بہرحال پھر اب ہم اس کا بہت پیسہ لگ رہا ہے, اس کا آرٹیفیشل کان وان بنوایا جا رہا ہے, تو اس کا یہ کہا کہ نتیجہ ہے, جہالت کا نتیجہ ہے. آپ بھی چکروں میں پڑیے گا بری روحوں کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بری روحوں کو آزاد چھوڑتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ قید میں رہتی ہیں بری روحیں. تو جو بری روحیں قید کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ آ کر کسی کے اوپر سوار کیسے ہو سکتی ہیں؟ سوال بات محمد و آل محمد. یہ ایک جہالت ہے, یہ پورا موضوع ہے. اچھے لوگ پھنسے اس میں, گنڈے تعویذ عمل اور جفر اور کالا جادو اور پیلا جادو نیلا جادو, کون سے جادو سب چل رہے ہیں. وہ کاروبار کھلا ہوا ہے, سب چل رہا ہے جن چیزوں کو اسلام مٹانے کے لیے ہے. تو یہ سب کہا کہ نتیجہ ہے علم کو چھوڑ دینے کا. مگر علم کے ساتھ اگر اسم جڑا ہوا ہے, دیکھیے جہاں علم ہوگا, میں نے اس کے آپ کے سامنے یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, قرآن نے بتایا ہے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے, صاحب علم ہوتا ہے, خدمت کا جذبہ ہوتا ہے, تو اسی کو ہم پاور دے دیتے ہیں, اسی کو ہم اقتدار دے دیتے ہیں. اب اس یاد نہیں آ رہا کہ میں نے آپ سے پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے اگر پڑھا دی تو دوہرائی دے رہا ہوں. بنی اسرائیل کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل جب تم اچھے تھے, تمہارا کردار پاک و پاکیزہ تھا, تو ہم نے کتنی نعمتیں تم کو دی تھیں,
اور تم کو تمہارے دور کے تمام انسانوں کے اوپر ہولڈ دے دیا تھا. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. ہم نے بادشاہ تمہیں میں سے بنوائے تھے اور تم کو وہ دیا تھا جو عالم میں ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا. ایک دوسری آدمی ارشاد ہوتا ہے, یہ بھی پڑھنے والا موضوع ہے پورا آپ کے سامنے بھائیوں, کہ یہ آپ کو مس گائڈ کیا گیا کہ آپ آخرت کے لیے بنے, بس وہاں ہولے لے لیے گا جا کے, آگے کچھ نہیں ہے. ارے یہ دنیا بھی آپ ہی کے لیے بنی ہے بھائی, یہ دنیا بھی آپ ہی کے لیے بنی ہے. یہ ہندو دھرم تھوڑی ہے, یہ کرسچینٹی نہیں ہے جو کہتی ہے یہاں آرام کر لو یا وہاں آرام کر لو. اسلام کہتا ہے یہاں بھی چین, یہاں بھی سکون, یہاں بھی آرام, یہاں بھی پہلے سے, یہاں بھی مرسیڈیز گاڑیاں اور وہاں بھی اونٹ. کہاں اونٹیوں میں اور کیا ہوگا, ایک مرتبہ سے بات بھیجنا آپ نور کے اونٹ ہوں گے بھائی, وہ ایک الگ موضوع سے انشاءاللہ پھر میں کبھی آپ کے سامنے وہاں کیا ہوگا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, کبھی آپ کو کہیں نہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں لکم, دوسری ایک اور قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ہم مثال کے طور پر ایک آبادی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس آبادی نیک آبادی تھی, اچھے لوگ تھے, اچھے لوگ تھے تو نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی, نو پرابلم ایٹ آل. زمین سے نعمتیں ابل رہی تھیں, آسمان سے نعمتیں ابل رہی تھیں, چین کی زندگی گزار رہے تھے. مگر جب ان کا دماغ خراب ہوا, انہوں نے ایکسپلائٹیشن شروع کیا اور استحصال شروع کیا لوگوں کا, اور ہولڈنگ شروع کر دی پیسے کی, اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو ہم نے ساری نعمتیں ان سے چھین لی, وہ بھوکے رہنے لگے, ان کے اوپر دہشت تاری ہو گئی. مگر اس میں ہماری کوئی زیادتی نہیں ہے, یہ سزا تھی ان کے بدعمالیوں کی. صلوات محمد وآل محمد. یہ موقع بعد پڑھوں گا اس کو, مگر اس کو اتنا تھا آپ ذہن میں رکھ لیجیے, مسکنسپشن ہے یہ کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنی, یہ دنیا آپ ہی کے لیے بنی ہے, یہ دنیا آپ ہی کے لیے بنی. آج آپ جب کہ ایران میں دیکھ لیجیے, وہاں ملاؤں کی حکومت نہیں ہے, علماء کی حکومت ہے. میں علماء کے خلاف تھوڑی ہوں, ملاؤں سے نفرت ہے مجھے. لاسٹ میں کینیڈا میں تھا, یہیں میں نے رپورٹ دیکھی تھی, انٹرنیٹ کے اوپر آئی تھی کہ ایران میں جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوا ہے کسی بھی یورپین کنٹری کے مقابلے میں 10 ٹائمز زیادہ ہوگا. جو بھی خبریں آتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا تو آج کل دوسرا رنگ ہے, وہ رنگ ہے, لیکن میں تو ایران جاتا رہتا ہوں, میں نے خود وہاں کے حالات دیکھے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ 79 میں جب انقلاب آیا ہے تو اس وقت ایران میں ریشیو آف لٹریسی 23% تھا, آج 10% ہے. ایران کی جو فلمیں بن رہی ہیں, ایک مت تھا کہ کوئی فلم بغیر سیکس وائلنس سے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, نو سینس نو وائلنس ایرانی فلموں میں. لیکن جتنے آواز ہیں وہ سب لے کے جا رہی ہیں. آپ خود دیکھیے جو ایران کی فلمیں بنی ہوئی ہیں, آپ دیکھیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت یوسف اور جو 45 ایپیسوڈ میں فلم بنی ہے جناب حضرت عبداللہ بن عمر پر سفیر حسینی کے اوپر, اور جو بھی فلم بنی ہیں آپ اسے دیکھیے, تو آپ دکھنا شروع کریں گے تو آپ چھوڑیں گے نہیں اس کو. اتنی انٹرسٹنگ ہے. غربت کا خاتمہ ہو گیا ہے. میں آپ بتا دوں, میں ایران کے ایک پیسے کا بھی ممنون احسان نہیں ہوں. ایک نیا پیسہ میں نے کسی پروجیکٹ میں ایران سے نہیں لیا ہے. اسے جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ سب وہاں بالکل معصوم ہیں, وہاں بھی غلط لوگ ہیں, یہ تھوڑی ہے. مگر اس کے بعد ساری دنیا اسلام کلمہ پڑھتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ کہتے رحمت للعالمین تھے کہ نہیں تھے؟ وہ رحمت تھے. اس رحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان سے جان نکل گئی, شجاعت نکل گئی. مگر جو کلمے کا جز بنا لیا جنہوں نے علی ولی اللہ, جہاں علی کا نام آتا ہے وہاں سر بلند رہتا ہے, سر جھکتا نہیں ہے. صلوات و محمد وآل محمد. میں کہیں سے کہیں نکل گیا تو مثال دے رہا تھا میں آپ کے سامنے کے علم اسم کے ساتھ اب وقت ختم ہو گیا. جناب سلیمان
ہے حکومت کیا نہیں ہے؟ ایسی حکومت ہے جس کے لیے قرآن کی نص ہے کہ ایسی حکومت سلیمان کے بعد کسی کو ہم نے نہیں دی. ہواؤں پر حکومت، سمندروں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جنوں پر حکومت. مگر جب اتنی بڑی سپر پاور اس میں الہی کے ساتھ ساتھ ہوگی، دین کے ساتھ ساتھ ہوگی، تو لوگوں کو چین تو ہوگا، تکلیف، مصیبت، زحمت، ایکسپلائٹیشن، استحصال، قتل، خون ناحق نہیں جائے گا. اور اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. یہ مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ دکھایا جائے. ایسا مطلب کہ آپ کے سامنے قرآن جو ہے وہ سمبولک لینگویج میں اس کو سمجھنے کی آپ کو کوشش کیا کریں. سلیمان کا لشکر جا رہا ہے سب قرآن مجید میں، جس میں برڈس بھی ہیں اور جانور بھی ہیں اور انسان بھی ہے. ہجوم ہے کہ جو چلا جا رہا ہے. اس سورہ کا نام ہی سورہ نمل ہے. نمل کہتے ہیں آنٹ کو، چونٹی کو. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو چونٹیوں کی جو ایکسٹرم ہے سمبولک لینگویج ہے. سردار نے کہا کہ چونٹیوں سے کہا کہ جاؤ جلدی جلدی اپنے دلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے. اس نے کہہ دیا کہ سلیمان جان بوجھ کے تو نہیں کچھ نہیں، لیکن بے خیالی میں اتنا بڑا لشکر ہے. بس یہ آواز سلیمان نے سن لی. اب کیسے سن لی یہ موضوع الگ ہے، اسے انشاءاللہ کبھی شروع ہوگا. اس چونٹی کو بلایا، ہاتھ پر بٹھایا، کہا یہ تو نے کیسے کہا؟ یہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کا لشکر چھوٹی ہے جو ایک چھوٹی سی چونٹی کو، ٹھیک ہے میری پاور اتنی ہے لیکن ایک چونٹی بھی میرے لشکر سے پامال نہیں ہو سکتی، تو نے کہا کیسے؟ کہا آپ صحیح کہتے ہیں لیکن بات اس میں کچھ اور ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اطمینان تھا کہ آپ کا لشکر ایک چونٹی کو بھی پامال نہیں کرے گا، لیکن آپ کی شان و شوکت ایسی تھی کہ مجھے ڈر لگا کہیں چونٹیاں اس شان و شوکت کو دیکھ کر عبادت الہی سے غافل نہ ہو جائیں. اس لیے میں نے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. دیکھ لیا نا آپ نے. تو سلیمان کا یہ واقعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر پاور آف گورنمنٹ کسی ایسی شخصیت یا ایسے گروہ کے ہاتھ میں ہو کہ جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہو تو چونٹی کی بھی جان محفوظ رہتی ہے. بھیا بار بار پاکستان کا نام آ رہا ہے، خدا کے لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہو. آپ بھی مصیبت میں پھنسے ہیں. ایک چونٹی بھی اگر اپنے دل سے نکلے گی تو وہ محفوظ اپنے کو سمجھے گی، سیکورڈ اینڈ سیف، کہ میں گھر سے محفوظ جا رہی ہوں، محفوظ پلٹ کر آؤں گی. کراچی میں جب میں نکلتا ہوں گھر سے تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ واپس آؤں گا کہ واپس نہیں آؤں گا. ایک دفعہ گن میرے بالکل سامنے آ چکی ہے، وہ اللہ کی مرضی تھی کہ نہ مروں، تو وہ سیکنڈ کے اندر، فریکشن آف سیکنڈ میں ایسا معاملہ ہوا کہ میں گاڑی پر جا رہا تھا، گاڑی پر جو سے گزری اسی گن کی جو نار تھی وہ میری طرف آئی، اتنی ہی دیر میں بیچ میں کار آ گئی تو میری جان بچ گئی. میں مسعود نقوی صاحب کے ٹھہرتا ہوں، میرے بال بڑھ گئے تھے. میں نے کہا بار بار کو بلا دیجیے. سنیے گا بھائی، میں نے کہا بار بار کو بلا دیجیے، میں باہر اپنے سر کٹوا لوں. میرا بال میرے بڑھ گئے، مچارنے پڑے. بہت نفیس آدمی ہے، ہی از ہولڈنگ ویری ہائی پوسٹ ان کے پی ایم جی، ہز ڈائریکٹر جنرل. اب میں بار بار آ گیا، وہ میرے بال بنا رہا ہے اور 1 گھنٹہ لگ گیا اور مسعود نقوی میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں میرے پیچھے کھڑے ہیں؟ بار بار بھائی بال بناتے ہی رہتا، اس کو کون سی بات ہے؟ جب وہ بار بار چلا گیا میں نے کہا آپ نے 1 گھنٹہ اپنا ضائع کر دیا، تو وہ بار بناتا رہا، میرے پیچھے کھڑے رہے. یہ کیا قصہ تھا؟ کہنے لگتے میں ڈر رہا تھا کہ کہیں بال بناتے بناتے سکھ سے نہ کر دے، اس لیے پیچھے کھڑا ہوا تھا. یہ عالم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. اور ہندوستان میں بھی کچھ حالات بہتر نہیں ہیں، وہاں بھی یہی صورت حال ہے. خود امریکہ میں کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کا پیشن تھا، وہ بھی کوئی بہتر نہیں. روز شوٹنگ ہوتی، روز لوگ مرتے ہیں، کس طرح سے کیا ہو رہا ہے. مگر یہ سلیمان ہے. اور جب علی تک نوبت پہنچی تو اب علی کا دور حکومت ہے. اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا
کہ علی کے دور حکومت میں باوجود ہے کہ 3 سول وارز تھی، مگر علی نے چیلنج کیا تھا کہ میری پوری حکومت میں ایک انسان ایسا نہیں بتایا جا سکتا، ایک انسان چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، کہ جس کو ضروریات زندگی نہ مل رہی ہوں۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، لوٹے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ شام۔ لوٹے جانتے ہیں نا، ہمارے یہاں ان کو چمچے کہا جاتا ہے، آیا رام گیا رام کہا جاتا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ بیچارے شیعہ مولا علی جو معرفت بھی رکھتے تھے، کافی درہم و دینار لے کر آئے، کہا مولا آج وہ قبیلے کا سردار گیا، آج وہ گیا، وہ قبیلے کے سردار کے معنی ادھر سردار قبیلہ گیا، ادھر قبیلہ گیا، وہ خرید رہا ہے، آپ بھی خریدیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بیت المال سے تو خریدیں گے نہیں، ہم یہ پیسہ لے کر آئے، ہمارا پیسہ اس سے آپ خریدیے، آپ بھی خریدی کرو، یہ لیجیے اتنے پیسے رکھے ہیں۔ فرمایا آپ نے کہا تامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیوں؟ کیا تم یہ سوچتے ہو، مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں کرپشن کے ذریعے اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کروں؟ کیا تم نے مجھے زرگاری سمجھا ہے؟ یہ بھی مصیبت ہے، کیا میں کرپشن کے ذریعے اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کروں؟ اور ابھی آپ یہ فرمائی رہے تھے کہ اسی طرح کی ایک سفید دیوار تھی، اس پر ایک چونٹی جا رہی تھی، پھر چونٹی آ گئی، اس کے منہ میں جو کے دانے کا چھلکا تھا، نجم العقا میں پڑھ لیجیے، جو کے دانے کا چھلکا تھا۔ مولا نے کہا اس چونٹی کو دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا ہے اس کے منہ میں؟ کہا اس کا رزق ہے، جو کے دانے کا، جو کا دانا بھی نہیں بھائی، جو کے دانے کا چھلکا اوپر کا جو ہوتا ہے۔ کہا اگر کسی کے بس میں ہو کہ علی تم یہ زمین سے لے کر آسمان تک کی حکومت ہمیشہ کے لیے لے لو، اور اس کے بدلے میں ہم تم سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ اس چونٹی کے منہ سے یہ دانا، یہ جو کا چھلکا چھین لو، تو میں اس حکومت پر ٹھوکر مار دوں گا، مگر اللہ کی ایک مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ جب علم کے ساتھ اسم ہوتا ہے تو انسانیت اس منزل بلند تک پہنچتی ہے۔ صلوات محمد وعلیہ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر۔ میں آپ کے سامنے بہت دست ادب باندھ کر کرتا ہوں، نمازوں سے کسی کے دین کو ناپا نہیں جا سکتا، روزوں سے کسی کے دین کو ناپا نہیں جا سکتا، حج کے ذریعے انسان کے دین کو ناپا نہیں جا سکتا۔ حج تو جانور بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے لاسٹ ایئر پڑھ چکا ہوں حضرت ابو بصیر کا واقعہ۔ امام جعفر صادق کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، نابینا تھے، بلائنڈ تھے، ہلڑ بہت ہو رہا تھا کہ مولا بہت حاجی کا، حاجی نہیں میں پاجی زیادہ ہیں۔ خیمہ مولا نے نہیں کہا تھا، میں نے اس سے کہا ہے، میرا مطلب یہی تھا کہ حاجی بہت کم ہیں۔ کہا آپ ہلڑ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کہا دکھا دوں۔ کہا میں کیسے دیکھوں، میں تو اندھا ہوں۔ کہا نو پرابلم، میں اپنی 2 انگلیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے لے کر آتا ہوں، اس کے بیچ سے دیکھو، سب دکھائی دے جائے گا، تم کو حقیقت دکھائی دے جائے۔ مولا نے اپنی 2 انگلیاں ان کی آنکھ کے سامنے کی اور گھمانا شروع کیا۔ ان کے منہ سے نکلے گا ارے 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 کیا کر رہے ہو؟ کہاں وہ کتا دوڑا چلا جا رہا ہے، وہ بھیڑیا بھاگا چلا جا رہا ہے، وہ سانپ دوڑا چلا جا رہا ہے، وہ بچھو دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب انسان تھے، یہ انسان تھے، جو بچھو، جو لومڑی، جو شیر، جو بھیڑیا، جو سانپ، یعنی حاجی سانپ، حاجی بچھو، حاجی بھیڑیا۔ تو عبادتیں ضرور آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، مگر کسی کی عبادتوں سے کسی کے دین کو ناپا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر عبادتوں سے دین کو ناپا جا سکتا ہے تو سب سے بڑے مسلمان خارجی تھے، ان کی ایسی باتیں کسی نے نہیں کی۔ مگر بس موضوع میرا جو ہے اس کا آپ سامنے رکھیے، عبادتوں سے مد ہوگا کھائیے، کسی طرح کی عبادتوں سے، یہ دیکھیے کہ اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ اسلام کے ناپنے کا پیمانہ انسانیت ہے، نماز نہیں ہے۔ اسلام کے ناپنے کا پیمانہ انسانیت ہے، روزہ نہیں۔
کربلا کے میدان میں جو منحوس آئے تھے وہ روزے رکھے ہوئے نہیں تھے؟ بتائیے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اللہ اکبر نہیں کر رہے تھے، وہ داڑھیاں نہیں رکھے ہوئے تھے، وہ قاریان قرآن نہیں تھے، وہ حاجی نہیں تھے۔ مت دھوکہ کھائیے۔ اصل چیز ہے کہ انسان میں انسانیت پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ جو آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، جو آدمی روزے رکھ رہا ہے، جو آدمی حج کیے ہوئے ہے، معصوم بچوں پر ترس نہیں کھا رہا ہے، لعنت ہے اس کی عبادت کے اوپر۔ جو 6 مہینے کے بچے پر ترس نہیں کھا رہا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا واقعہ آپ کے سامنے، سچا واقعہ بیان کیا تھا بھائی، بہت پرانا۔ ہندو شہادت علی اصغر کو سن نہیں سکے، کھڑے ہو گئے ٹرین کی سیٹ کے اوپر کہ بس اب ہم سے بیان نہ کیجیے گا، ہم اسے نہیں سن سکتے۔ حسین کربلا کے میدان میں اصل میں اسی لیے آئے تھے کہ دکھا دیں کہ اسلام کیا تھا اور اسلام کیا ہو گیا۔ بس ایک نابینا کا حال میں نے عرض کیا تھا ابھی حضرت ابو بصیر کا، ایک نابینا کا حال مسائل عرض کر کے آپ کی زحمتیں ختم کر دوں۔ ایک مولا کے چاہنے والے تھے، بے انتہا چاہنے والے، بابصیرت، بامعرفت، حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی۔ یہ جنگ جمل بھی مولا کے ساتھ تھے اور جنگ نہروان بھی مولا کے ساتھ تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جنگ جمل میں بھی تیر آ کر ان کی ایک آنکھ کے اوپر پڑا، اس سے ایک آنکھ ختم ہو گئی۔ جنگ نہروان بھی تیر آ کے آنکھ کے اوپر پڑا، دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ تیروں کو نکالنے کے بعد یہ نابینا بلائنڈ ہو گئے، آئے مولا علی کے پاس۔ مولا علی میں آپ کو پہچانتا ہوں، دونوں آنکھیں میری ختم ہو گئیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں میری دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں، مگر ایک چیز کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ کمال نے کہا کہ آپ کی زیارت سے بھی تو محروم ہو گیا، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ میری آنکھوں میں روشنی پلٹ آئے۔ جس بات کا امکان ہوتا ہے اسی کی دعا کی فرمائش کی جاتی۔ جانتے تھے کہ دعا کریں گے ترنت نہیں ہوگی۔ کہا کہ ابن عفیف، میں اگر تمہارے لیے دعا کروں ابھی تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، مگر میں تمہاری دعا کرتا رہوں، مگر پہلے ایک بات تم سے بتا دوں، پھر کہو گے تو دعا کروں گا۔ کہا کیا مولا؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی تو پھر تمہاری زندگی میں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تم رو رو کر یہ کہہ رہے ہوگے کہ میری آنکھوں میں روشنی کیوں آئی، کاش میں اندھا ہی رہتا۔ بس اس بارے میں کوئی سوال کرتا، مولا اگر ایسی بات ہونے والی ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے تو میں کہوں گا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میں کہوں گا کہ میری آنکھوں میں کاش روشنی نہ آئی ہوتی، میں اندھا ہی رہا ہوتا، تو مجھے روشنی نہیں چاہیے، رہنے دیجیے، میں اندھا ہی ٹھیک ہوں۔ وہ وقت آ گیا، علی شہید ہو گئے، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے، حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اب لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا ہے، آگے آگے بنی امیہ کا لشکر ہے، پیچھے پیچھے سرائے شہداء ہیں، شہداء کے سروں کے پیچھے بے کس بیویاں ہیں۔ ارے حسین کتنے ذہین انسان تھے کہ بیویوں کو لے کر آئے تھے، اس لیے کہ ان بیویوں کو خطبات کا بھی آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کس طرح سے حق کو واضح کیا ہے اور باطل کے پرخچے ہوئے ہیں۔ اگر مرد یہ خطبہ دیتے انہیں قتل کر دیا جاتا، بھائی وہ تو مرد بچتے ہی کہے کے لیے، اور بچتے بھی فرض تھے انہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن عورتوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، عرب ٹریڈیشن کے خلاف تھا۔ تو کربلا کا میسج پہنچانے کے لیے بیویاں آئی تھیں۔ اب کوفے کا بھرا ہوا بازار، بس مجلس ختم کیا جا رہا ہوں، کوفے کا بھرا ہوا بازار، اور ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اسکتو یا اہل کوفہ، ڈھول بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، لوگ قہقہے لگا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، کلیپنگ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی کی آواز گونجی کہ اسکتو یا اہل کوفہ، بس کوفے والوں خاموش ہو جاؤ۔ اور مورخ کہتا ہے جیسے ایک بجلی گر گئی، جو ہاتھ تالیاں بجا رہے تھے جہاں پر تھے وہیں پر رک گئے، ڈھولوں کی آوازیں بند ہو گئی، تاشوں کی آوازیں بند ہو گئی، قہقہے بند ہو گئے، اور اب زینب نے علی کے لب و لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عفیف کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ ان کے کان میں
جب زینب کے خطبے کی آواز آئی تو یہ پاگلوں کی طرح سے ادھر سے ادھر دوڑنے لگے، کہنے لگے علی کی شہادت کو تو زمانہ گزر گیا، یہ علی کی آواز میرے کانوں میں کیسے آ رہی ہے؟ یہ علی کی آواز میرے کانوں میں کیسے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے۔ پوچھا علی کی بیٹی زینب کس حال میں ہے؟ کہا اونٹ پر بیٹھی بھی ہے، بے پجاوا اونٹ پر علی کی بیٹی بیٹھی بھی ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، چادر چھنی ہوئی ہے، اس حال میں یہ بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ ابن عفیف نے اوپر تماچے مارنا شروع کیے، مولا آپ سچ کہتے تھے کہ آنکھوں میں روشنی نہ آئی، اگر آنکھوں میں روشنی ہوتی اور میں آپ کی بچی کو اس طرح سے نامحرموں کا مجمع میں بے پردہ دیکھتا تو میرے دل پر کیا گزرتی۔ میں کہتا ہوں ابن عفیف تم زینب کے خالی چاہنے والے ہی تو ہو، یہ بتاؤ کہ زین العابدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب بازار کوفہ میں اپنی پھوپھی کو اس شان سے خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات